نماز ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان یہ ہیں: کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 700 سے زائد مرتبہ 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث، سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن میں نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، نماز کے فضائل، نماز کو قائم کرنا، اس کے ادا کرنے پہ اللہ کی طرف سے انعامات اور نماز کو چھوڑنے پہ سزائیں، وعیدیں، سینکڑوں احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ نماز کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ مدثر کی، ما سلککم فی سقر، دوزخی لوگوں سے، جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے، دوزخ میں کس وجہ سے چلے گئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قرآن حکیم 30ویں پارے سورہ ماعون کا اگر مطالعہ کریں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل کہتے ہیں جہنم کی سب سے نچلی وادی، سخت ترین عذاب، ویل ہے، جہنم اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو ادا کرنے میں سستی کرتے۔ آپ اندازہ کریں کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے لیکن صرف اس کو ہلکا جانا، سستی کی، اس کے لیے یہ عذاب ہے کہ جو سرے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کہاں کو کوئی آدمی چائے کی ایک پیالی پلا دے، کھانا کھلا دے، تو انسان جب بھی اس راستے سے گزرے، اس کا سامنا ہو، انسان اس کو اچھے طریقے سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، بھئی اس نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، میری عزت کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص ہمیں ایک مرتبہ یا چند مرتبہ کھانا کھلا دے، ہماری عزت کرے، ہمیں کپڑے پہنا دے، تحفہ دے دے، ہم اسے جب بھی ملتے ہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ موجود نہ ہو، اس کا ذکر اچھے طریقے سے کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ بندے ذرا سوچ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی انعامات کیے ہیں، وہ دن میں کتنی مرتبہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں سلاتا ہے اور پھر ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ انسان کی سوچ، جو ایک دو مرتبہ ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کو سلام کرتا ہے، تو جس نے بچپن سے لے کے 70 80 100 سال تک ہمیں نعمتیں اپنے کھلائی، صحت دی، دنیا کی لذتیں عطا کی، عزتیں عطا کی، تو ہماری جبینے میں آج اس کی بارگاہ میں پھر کیوں نہیں جھکتی؟ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان
نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ، کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی نیب کچھ رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، نماز پڑھنے کی مثال بھی ایسی ہے، جو نماز پڑھنے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی گناہوں سے اسی طرح پاک صاف اور شفاف کر دیتا ہے. کیونکہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی جبین کو جھکاتے ہیں، پیشانی کو جھکاتے ہیں، اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے. کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ تو کسی اپنا نائب بنانے لگا ہے، میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو زمین میں فساد کریں گے، یہ زمین میں قتل کریں گے، خون ریزی کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، انی اعلم ما لا تعلمون. تو پھر جب بندہ اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، گرمی اور سردی میں جب وضو کرتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اپنے کام کاج کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ فخر فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تم کہتے یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، دیکھو آج میری رضا کے لیے اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکائے ہوئے. انسان کی سب سے بڑی عاجزی ہوتی ہے کہ انسان کسی کو سجدہ کرے، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مالک حقیقی کو سجدہ کرنا. یہ سب سے بڑی نیاز مندی ہے. کیونکہ پھر جب بندے نے اپنی جبین کو جھکا دیا پھر کوئی تکبر کا شائبہ بھی نہ رہا. اور اللہ کو عاجزی نیاز مندی بڑی پسند ہے. جو نیاز مندی کی صورت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب آپ نے دوزخ کا مشاہدہ کیا. وہاں پہ آپ نے ایک قوم دیکھی جن کے سروں کو بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، اور پھر جب پتھر لگتا ہے سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، علمان الرفیع، دوبارہ سر درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر وزنی پتھر لگتا ہے، پھر سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، علمان الرفیع. حضور نے پوچھا تعلیم امت کے لیے اے جبرائیل یہ کون قوم ہے اس لیے یہ عذاب ہو رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز ان کے سروں پہ بڑی بھاری تھی، اور جو نماز باجماعت نہیں پڑھتے، میں کسی کی ڈیوٹی لگاتا اور ان گھروں کو میں آگ لگا دیتا جو نماز باجماعت ادا نہیں کرتے. حضرت ابن حجر مکی بہت بڑے محدث آپ الزواجر کے اندر لکھتے ہیں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کے لیے بڑی رسوائیاں ہیں. فرمایا کہ دنیا کے اندر اس کے لیے 5 سزائیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتا ہے. دوسری اس کے چہرے سے صالحین نیک لوگوں کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. تیسری دنیا کے اندر سزا تارک نماز کے لیے وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب اسے نہیں ملتا یا کامل ثواب نہیں ملتا. 5ویں سزا جو نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں ان کا نام انہیں شامل نہیں کیا جاتا، ان کو اس سے استثناء اور خارج کر دیا جاتا ہے. ہم اجتماعی طور پہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کو صحت عطا فرما، تمام مسلمانوں کو برکت عطا فرمائے. تو بے نمازی کو اللہ اس دعاؤں کے اندر شامل نہیں کرتا. عظیم محدث ابن حجر مکی الزواجر کے اندر لکھتے ہیں اور مرتے وقت اسے 3 سزائیں ملتی ہیں جو نماز چھوڑنے والا ہے. جب بے نمازی مرنے لگتا ہے وہ بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، اور تیسرا علمان الفیل ذلت کے ساتھ مرتا ہے. اور قبر کے اندر بے نمازی کو 3 سزائیں قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے. دائیں بائیں پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، علمان الفیل. دوسرا اس کی قبر کے اندر آگ ڈال دی جاتی ہے. تیسرا بے نمازی اس کے اوپر ایک بہت بڑا اژدہا زہریلا سانپ قبر میں اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اور حشر میں جب اٹھے گا بے نمازی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے
اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ دوسری سزا اللہ تعالیٰ محشر میں اس کی طرف قہر و غضب کے ساتھ دیکھے گا۔ محشر میں حشر میں تیسری سزا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔